बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मरूफ लेजेंडरी अदाकारा आयशा खान अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई, जिनकी मौत कई रोज पहले वाक़या हो चुकी थी। लेकिन उनका बेटा और बेटी कहाँ हैं? क्यों वो अपनी वालदा से राब्ता नहीं रखते थे, या उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा हुआ था? और जो हमसाए या रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लिया? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि माजी की मशहूर अदाकारा, जिन्होंने के बड़े बड़े ड्रामों में काम किया और इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत अपना नाम बनाया था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उनका साथी अदाकार फनकार वो उनसे नहीं राब्ते में थे, ना ही उनके बच्चे राब्ते में थे, और वो अकेली कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर थी। तो रियासतुल्लाह खान एसपी, जो कि आयशा खान के वालिद रियासतुल्लाह खान मरहूम एसपी थे, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, और इनकी ये 3 बेटियां थी, जिनमें के आयशा खान, खालदा रियासत और अजरा रियासत। ये 3 बेटियां थी। खालदा रियासत का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था, और आयशा खान जो कि अब गुलशन इकबाल कराची के एक फ्लैट में रहाइश पजीर थी बड़े अरसे से, और अब तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए थे कि वो सबसे कट चुकी थी, वो किसी से मिलती नहीं थी। जो उनके साथी फनकार थे, जो अदाकार हैं, जिनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामों में काम किया, इंडस्ट्री को अपना टाइम दिया, लेकिन वो भी उनसे राब्ते में नहीं थे। इसी तरह उनकी एक बेटी और एक बेटा, जिन्हें के उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन उनकी जो बेटी हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक वक्त में बड़ी टॉप मॉडल भी रही हैं। इसके बावजूद दोनों ही बच्चे अपनी वालदा के साथ राब्ता नहीं रखते थे। कई कई महीने उनकी बात नहीं होती थी, और यही वो वजह बनी है कि 8 दिन हो गए थे, अब आयशा खान की डेथ हो चुकी थी और घर में से ताफुन फैलने लगा था। इतनी ज्यादा स्मेल हर तरफ फैल चुकी थी कि जो साथ वाले हमसाए हैं उन्होंने पुलिस को इतला दी कि ये इस फ्लैट में अदाकारा आयशा खान की रहाइश थी, जो कि काफी दिनों से ना तो खुद बाहर निकली हैं और ना ही कोई उनके घर के अंदर दाखिल हुआ है, और अब बहुत ज्यादा बदबू हर तरफ फैली हुई है। पुलिस आती है, इनके रिश्तेदारों को कॉल करके बुलाया जाता है और उनकी मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा जाता है, तो अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की जो सूरत हाल पुलिस वाले बताते हैं वो इंतहाई खौफनाक है। यानी 7-8 दिन पुरानी वो डेड बॉडी थी, जो कि गल सड़ चुकी थी और बहुत ही बुरी कंडीशन थी डेड बॉडी की, जिसको वहां से रेस्क्यू किया गया। फिर इनके बेटे और बेटी को भी बताया गया कि उनकी वालदा की डेथ हो चुकी है। इनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, और शायद वो अपनी जिंदगी में इतने मगन हो चुके थे कि वो अपनी माँ को कई कई महीने फोन नहीं करते होंगे, कि जो 8 दिन हो गए थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ना किसी रिश्तेदार को, ना हमसाए को, और ना इनके जो साथी अदाकार फनकार जो इनके साथ काम करते रहे हैं, कि ये किसी ने भी राब्ता नहीं किया होगा कि पता चल सके कि वो फोन नहीं उठा रही या वो किसी से राब्ते में नहीं है, तो देखा जाए कि मामला क्या है। क्योंकि सबको पता तो होगा कि वो अलील थी काफी ज्यादा और अकेली रह रही थी। तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी पुलिस का कहना है कि हमने कॉल करके बुलाया, और कॉल करने के बाद फिर हमने दरवाजा तोड़ा तो अंदर से एक डेड बॉडी मिली, और फिर जब उस डेड बॉडी को चेक किया गया, हॉस्पिटल उसको शिफ्ट किया गया, तो पता चला ये तो अदाकारा आयशा खान की डेड बॉडी है और 1 हफ्ता पुरानी है। पुलिस का बताना है कि पड़ोसियों की शिकायत पे हम वहां पे पहुंचे थे। सीनियर अदाकारा की लाश बरामद करने के बाद उनके अहले खाना को भी हमने आगाह कर दिया था। अदाकारा अकेली ही कई सालों से रहाइश पजीर थी। आयशा खान की लाश को पहले जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद इनकी लाश को सहराब गोट के ईदी सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया सईद का कहना है कि ताहाल पोस्टमार्टम हमने नहीं किया, लाश सर्द खाने में मौजूद है, और पुलिस अदाकारा के बेटे के आने का इंतजार कर रही है। उनका बेटा आएगा, जो कि आउट ऑफ कंट्री होता है, तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी उनके हवाले की जाएगी। जुमेरात के रोज आयशा खान की करीबी दोस्त तहमीना खालिद ने उनके इंतकाल की तस्दीक की थी।
تہمینہ خالد کے مطابق عائشہ خان تقریباً 6 سے 7 روز پہلے کراچی میں انتقال کر گئی تھی۔ عائشہ خان 1948 میں پیدا ہوئی اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا۔ انہوں نے 1964 میں اداکاری کے میدان میں قدم رکھا۔ وہ معروف اداکارہ خالدہ ریاست مرحومہ کی بڑی بہن تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تیری رضا، میری گڑیا، افشاں، عروسہ، فیملی 93، قابزن، مہدی اور دیگر کئی مقبول پی ٹی وی ڈرامے شامل ہیں، اور ان کو لیجنڈری اداکارہ کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ اور جتنے بھی اداکاراؤں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ کیا کوئی بھی ان سے رابطے میں نہیں تھا، اور وہ اولاد، وہ بچے جو اللہ سے مانگ مانگ کے لی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا یہ بچے بنیں گے، تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں مگن تھے، اور وہ چونکہ آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ماں مر چکی ہے اور کئی روز ہو چکے ہیں۔ یعنی جو ڈیڈ باڈی کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب تھی۔ تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہروز سبزواری نے اس حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ بھی معروف اداکار ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 سال پہلے ان کی آخری بات ہوئی تھی ان کے ساتھ، عائشہ خان کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک نمبر میرے پاس تھا، لیکن میں اس نمبر پہ کبھی کبھار کال کر کے کوشش کرتا تھا کہ عائشہ خان سے میری بات ہو، لیکن وہ نمبر مجھے بند ملتا تھا۔ تو انہوں نے بھی شاید کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ جا کے دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ وہ رہتی ہیں یا کہ ان کا نمبر کیوں بند ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ 3 سال پہلے ان کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے جیسے کہ 2 بچے ہیں، تو کیا یہ ایک بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ان کی بیٹی، کیا وہ بھی ان سے نہیں ملتی تھی؟ عائشہ خان کی بیٹی کے حوالے سے مشی خان کا بتانا ہے کہ ان کی بیٹی عالیہ بیبی کے نام سے بڑی ٹاپ ماڈل ایک وقت میں رہی ہیں، تو کیا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی والدہ لیل ہیں، وہ اپنی والدہ کو ساتھ رکھ لیں؟ اور اسی طرح جو ان کا بیٹا ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے، تو اس نے بھی اپنی ماں کی طرف پتہ نہیں پھر کب کتنے عرصے سے مڑ کے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ بچے جن کے لیے والدین دعائیں بھی مانگتے ہیں اولاد کے لیے، اور پھر ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہی بچے ہیں کہ اب ان کی یہ جو اداکارہ کی صورتحال سامنے آئی اور ڈیڈ باڈی، تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کتنی اذیت میں ان کی جان نکلی، یا کس طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور پھر ڈیڈ باڈی کی جو صورتحال سامنے آئی ہے۔ تو ان کے لیے، عائشہ خان کے لیے تو دعائے مغفرت ہے ہماری، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ بچے ہوں تو اس کے باوجود ماں کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا جو رشتہ دار تھے جب یہ ڈراموں میں کام کرتی تھیں اور بڑی فیمس تھی تو شاید رشتہ دار بھی تب ہی ملتے ہیں، اور اب جو رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے ہیں انہوں نے بھی ان سے بالکل کٹ آف کر رکھا تھا، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ وہ بیمار ہیں، کسی نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا، یا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ چلے ہم فون کر کے ان کی خیر خیریت پوچھ لیں، اسی لیے یہ اتنے دن گزر گئے۔ اور اسی طرح جو ہمسائے ہوتے ہیں کہ ایک گھر سے موسٹلی ہوتا ہے نیبر میں سے کبھی کوئی باہر نہ نکلے یا کسی سے رابطہ نہ ہو تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بھئی خیر خیریت ہے یہ وہ، تو ان نیبرز نے بھی بہت ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ 6-7 دن بعد جا کے انہوں نے کمپلین کی کہ اس گھر سے تعفن پھیل رہا ہے، یعنی کہ اسمیل آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مشی خان نے بھی ایک پیغام ان کے بچوں کے حوالے سے شیئر کیا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مشی خان ان کے بچوں کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ سب نے سونر اور لیٹر اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کل سب سے پہلے تو یہ خبر سن کے کہ ہماری پاکستان کی لیجنڈری ایکٹر، ٹی وی آرٹسٹ عائشہ خان جی اس دنیا میں نہیں رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج جب پتہ لگا کہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 ہفتہ پورا گزر گیا، اور 1 ہفتے کے بعد ان کے نیبرز نے ان کو ان کے گھر سے جو ہے اطلاع دی، اور پھر آ کے دروازہ کھولا گیا اور وہ 1 ہفتہ پہلے اس دنیا سے چلی گئیں، اتنا مجھے دکھ ہوا
میرا ان کا ساتھ روسا میں مجھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. کیا زندہ دل خاتون, اتنی زبردست پرسنالٹی, اتنی ویل ریڈ, اتنی پڑھی لکھی, اور انسان کے اچھے ٹائمز جو گزرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. یہ وہ لیجنڈری لوگ تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے, ان کی کمپنی انجوائے کر کے انسان اتنا کچھ سیکھتا ہے. مجھے بہت دکھ ہوا, ہم سب نے جانا ہے لیکن اس طریقے سے کہ وہ ایک ہفتے سے اس دنیا میں نہیں تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کی بیٹی ایک زمانے میں پاکستان کی ٹاپ ماڈل عالیہ بی بی کے نام سے مشہور, وہ کدھر تھیں؟ یہ ہے صلہ بچوں کے ہونے کا, کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ماں اس عمر میں اکیلی وہاں پہ اس فلیٹ میں رہ رہی ہے. مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کی والدہ اگر علیل تھی یا جو تھا, میں ہوتی تو میں تو فوراً ان کو لے کے اپنے ساتھ جاتی یا وہاں کے رہتی, یا جیسا بھی تھا انسان کنونس کرتا ہے. ان کے بیٹا بھی اپیرنٹلی ہے, ان کی بیٹی بھی ہے. اس دن کے لیے آپ لوگ اولاد 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 کرتے ہیں کہ جو اولاد آپ کے ساتھ یہ کرتی ہے. مجھے اتنا دکھ ہے, اتنی پیاری خاتون, پتہ نہیں کس طریقے سے کس اذیت میں وہ تھی. جی, تو یہ مشی خان نے ان کے بچوں کے حوالے سے جو یہ انکشاف کیا ہے کہ بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, اور انتہائی شرمناک ان کا رویہ اپنی والدہ کے ساتھ, کہ جنہیں پتا تھا ہماری ماں اکیلی رہتی ہے یا علیل ہے, تو انہوں نے اپنی ماں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے, ایک بہت بڑا سبق ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا مستقبل بنانے کے لیے, ان کے اچھے مستقبل کے لیے بہت زیادہ قربانیاں, بالخصوص ماں بہت سیکریفائس کرتی ہے. لیکن رزلٹ کچھ ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے کیسز کہ انسان ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اولاد اس دن کے لیے اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ عائشہ خان جیسے بہت بڑی اگزامپل ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی اور بچوں کو یا کسی رشتہ دار کو کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور اللہ کریم ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.